السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جنتر منتر پر ہوا احتجاج، اس احتجاج میں کیا ہوا اور اس احتجاج کا حکومت پر کیا اثر پڑے گا، آپ پورا کا پورا اس ویڈیو میں جان لیں گے۔ ناظرین، وقف ترمیمی بل سن 2024 کے خلاف دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں مسلم تنظیموں نے کندھوں سے کندھا ملا کر ساتھ دیا۔ اس احتجاج کو اپوزیشن کی کئی سیاسی پارٹیوں کی بھی حمایت ملی۔ اس درمیان احتجاجی مظاہرے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر جم کر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کا مقصد وقف کی جائیدادوں کو چھیننا ہے۔ اس درمیان مختلف تنظیموں کے لیڈران نے بھی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو سے شکوہ بھی کیا ہے، جو وقف ترمیمی بل کی حمایت کرنے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے ہوئے اس احتجاج میں مختلف ملی تنظیموں کے علاوہ سیاسی پارٹیوں نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے وہ مرکز کی مودی حکومت پر دباؤ بنانے میں کافی اہم ہے۔ احتجاج میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے جم کر ساتھ دیا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل سن 2024 کے معاملے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلمانوں کے مطالبے کے ساتھ ہے۔ جنتر منتر پر ہوئے احتجاج میں اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران نے بھرپور ساتھ دیا۔ اس میں کانگریس، سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس، این سی پی، سی پی آئی، سی پی آئی ایم ایل، انڈین یونین مسلم لیگ، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، شرومنی اکالی دل کے لیڈران شامل ہوئے۔ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے کئی اراکین پارلیمنٹ پورے احتجاج میں موجود رہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری اور راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر سید ناصر حسین نے احتجاجی مظاہرے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف سے متعلق بی جے پی حکومت کے ذریعے بنایا جا رہا قانون مسلمانوں کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس بل کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی اس میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کے علاوہ کانگریس لیڈر اور پورنیہ کے رکن پارلیمنٹ پپو یادو، سہارنپور کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود، بہار کے کشن گنج سے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر جاوید احمد، آسام کے رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی، انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ سلمان خورشید، سابق رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی وغیرہ نے اس احتجاج کو کامیاب بنانے میں کافی اہم رول ادا کیا ہے۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دھرومیندر یادو، ایودھیا کے رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو، سنبھل کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق، پارٹی ترجمان عمیق جامعی وغیرہ نے شرکت کر کے وقف بل کی مخالفت کی۔ وقف ترمیمی بل سن 2024 کا ڈرافٹ تیار ہونے سے لے کر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجے جانے کے بعد سے ہی مسلم تنظیم اور اپوزیشن پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن مرکز کی اقتدار پر قابض بی جے پی اس کو منظور کرانا چاہتی ہے۔ بی جے پی کو اس بل کو منظور کرانے کے لیے نتیش کمار کی جے ڈی یو اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی پارٹی تلگو دیشم پارٹی کا ساتھ ملنا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں پارٹی اس بل کی حمایت نہ کرے تو پھر یہ بل منظور ہونا آسان نہیں ہوگا۔ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور اور اقلیتی امور کرن رجیجو نے 8 اگست کو لوک سبھا میں وقف بل سن 2024 پیش کیا تھا۔ اپوزیشن کی مخالفت کے بعد حکومت نے اس پر جگدمبیکا پال کی صدارت میں جے پی سی بنائی تھی۔ جے پی سی کی پہلی میٹنگ 22 اگست کو ہوئی تھی۔ جے پی سی کی رپورٹ کی 16 اراکین نے حمایت کی تھی، جبکہ 11 اراکین نے اس کی مخالفت کی تھی۔ کمیٹی میں شامل اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے اس بل پر اعتراض ظاہر کیا۔ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے اس رپورٹ کو غیر آئینی بتاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ قدم وقف بورڈ کو برباد کر دے گا۔ تاہم جے پی سی چیئرمین جگدمبیکا پال کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ یہ قانون بنے گا، اس سے وقف بورڈ میں اصلاحات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے جنتر منتر پر ہوئے احتجاج پر بھی سوال اٹھائے، کہا کہ قانون پارلیمنٹ میں بنتے ہیں اور سڑکوں پر احتجاج سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے، یہ بل منظور ہوگا اور قانون بنے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس احتجاج سے مودی حکومت پر کتنا اثر ہوگا۔ ناظرین، اس خبر سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.